السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، ہمارا اہم دینی اسباق میں آج 62 نمبر درس جو ہے میت کو غسل دینے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حالت احرام میں سواری سے گر کر جاں بحق ہو گیا، اغسلوہ بماء وسدر، اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ابو داؤد، جامع ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی میں حدیث ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے متعلق فرمایا، اغسلنھا ثلاثا او خمسا او اکثر من ذلک، یعنی اپنی بیٹی کے بارے میں فرمایا اسے 3 دفعہ نہلائیں یا 5 دفعہ یا اس سے زیادہ غسل دیں، اور یہ جب فوت ہوئی تو یہ آپ نے حکم دیا۔ اور یہ روایت بھی بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ہے، باب غسل المیت و وضوئہ بالماء والسدر، اور صحیح مسلم میں بھی ہے، اور ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد اور سنن نسائی میں۔ تو اب یہ احادیث ہیں، اس میں آپ نے حکم دیا ہے، تو اس لیے علماء میں بعض نے اسے مسنون کہا جیسے کہ امام قرطبی، اور بعض نے فرض کفایہ جیسے امام نووی نے کہا۔ جمہور اہل علم میت کو غسل دینا واجب ہے، جیسا کہ نیل الاوطار میں امام شوکانی نے ذکر کیا، اور اسی حدیث سے استدلال ہے، اغسلوہ بماء وسدر، آپ نے امر دیا، حکم دیا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ انہیں غسل دیا جائے، اور شیخ البانی بھی اسی کے قائل ہیں، اور یہی راجح نظر آتا ہے کہ میت کو غسل دینا واجب ہے، اور اس کے مستحق اسے غسل دینے والا اس کا قریبی رشتہ دار ہے، اگرچہ حدیث اس بارے میں ایک عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا جو قریبی رشتہ دار وہ زیادہ حقدار ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے مسند احمد اور میں ہے، اور طبرانی اوسط کے اندر ہے، اور بہقی نے بھی روایت کی ہے، اس کے اندر جابر جوفی ہے اور حدیث ضعیف ہے، لیکن اس اعتبار سے زیادہ قریب ہے کہ رشتہ دار جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے غسل دے گا اور پھر پردہ پوشی بھی کرے گا اگر کوئی مسئلہ ہوا۔ مردوں کو مرد غسل دیں گے اور عورتوں کو عورتیں، جیسا کہ عمل چلا آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو عورتوں نے غسل دیا، اور اسی طرح مردوں کو مردی غسل دیتے تھے، اور یہ دور نبوی سے چلا آ رہا ہے اسی طرح، جیسے کہ علامہ شوکانی نے ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک استثنائی شکل ایسی شکل میں ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لو مت قبلی لغسلتکی، اگر تم اس سے پہلے فوت ہوگی تو میں تمہیں غسل دوں گا، اور یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے، سنن ابن ماجہ میں ہے، اور امام دارمی نے بھی اسے روایت کیا، اور اسی طرح امام بیہقی نے اور دارقطنی نے اپنی سنن میں۔ تو یہ روایت، اور دوسری روایت میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فرماتی ہیں، اگر مجھے اس معاملے کا پہلے علم ہو جاتا جس کا مجھے تاخیر سے علم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہی غسل دیتی، اور یہ روایت صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی نے اسے صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر میں بھی اسے صحیح کہا۔ تیسری روایت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، انہا نے وصیت کی کہ انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دیں، اور یہ روایت دارقطنی میں ہے، اور شیخ محمد صبحی حلاق نے اسے حسن کہا ہے، ان کی جو تعلیق ہے سبل السلام پہ اس میں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غسل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، اسی طرح یہ جو ہے دارقطنی کے اندر بھی ہے، اور حلیہ ابی نعیم الاصبہانی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور یہ شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام بہقی نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن اس کے شواہد بھی ذکر کیے ہیں۔ تو امام شوکانی کہتے ہیں تمام صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر کوئی انکار نہیں کیا کسی نے، تو یہ اجماع کی ہی مانت ہے، اور جمہور اس کے قائل ہیں، سوائے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بیوی
اور شوہر ایک دوسرے کو غسل نہیں دے سکتے، بلکہ اگر نہ کوئی ہو تو وہ تیمم کرا دیں لیکن غسل نہ دیں، کیونکہ ان کے نزدیک موت آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ راجح یہی ہے جس کے یہ دلائل مل رہے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں، اور شیخ البانی بھی اس کے قائل ہیں، اور اسی طرح امام شوکانی اور ابن حزم اور علامہ صنعانی رحمہ اللہ، کیونکہ دلائل اس میں ہیں۔ غسل کتنا دیا جائے؟ ایک دفعہ نہلایا جائے، 2 دفعہ، 3 دفعہ؟ پہلے وضو کرایا جائے میت کو، اور پھر جو ہے وضو والے آزاد ہوئے جائیں، اور پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وضو سے بھی پہلے جو ہے استنجا کروایا جائے۔ استنجے میں جو ہے اچھی طرح پیٹ میں رفق کے ساتھ جو ہے پیٹ کے اوپر دبایا جائے اور صفائی کی جائے، اور ہاتھ میں کوئی گلوز وغیرہ پہنے جائیں۔ اس کے بعد جو ہے وضو کے آزاد ہو کر پھر یہ غسل ہوگا، اور غسل کیسے ہوگا؟ 3 دفعہ، 5 دفعہ یا اس سے زیادہ، جیسا کہ حدیث ام عطیہ کے اندر آتا ہے، اور یہ روایت جو ہے بخاری کے اندر موجود ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے ثلاثاً اور خمساً اور سبعاً، 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، یعنی طاق عدد میں جو ہے وہ غسل دینا ہے۔ اور ایک روایت میں آتے ہیں اغسلناها وترا، یعنی تعداد میں غسل دینا ہے۔ تو کم از کم غسل جو ہے وہ میت کو جو ہے 3 دفعہ دیا جائے۔ غسل کے لیے عورت کے بال کھولنا، البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عورت کے بال کھول کر اچھی طرح دھونے چاہیے۔ احکام الجنائز، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ان کی روایت میں ہے کہ نقضناہ ثم غسلناہ ثم جعلناہ 3 قرون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیتے ہوئے اس کے بالوں کو کھولا، پھر انہیں دھویا، پھر ان کی 3 مینڈیاں بنا دیں، اور یہ بخاری کے اندر ہے۔ میت کے بالوں میں کنگھی کرنا، بالخصوص عورت کے، جیسا کہ ام عطیہ کی حدیث میں ہے فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا 3 قرون وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا، ہم نے اس کے سر کے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور انہیں پشت پر ڈال دیا۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے وَمَشَطْنَاهَا 3 قرون، ہم نے کنگھی کر کے ان کے بالوں کو 3 مینڈوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور یہ روایت جو ہے یہ بخاری کے اندر ہے۔ تو ابن قیم بھی اسی چیز کے قائل ہے کہ صحیح واضح سنت یہ ہے کہ 3 مینڈیاں بنا کر میت کے پیچھے، یعنی عورت کے بال ہیں تو پیچھے اس کے سر کے پیچھے ڈال دیے جائیں۔ اور ام عطیہ کی روایت میں وجعلنا فی الاخیرۃ کافورا، اور جب دفعہ نہلانا ہو تو اس پانی میں کافور کا اضافہ کیا جائے۔ تو یہ خوشبو ہے، خوشبو سے تاکہ اس کے فوائد ہیں، فوائد یہ ہیں کافور لگانے میں حکمت بتائے گی کہ میت خوشبودار ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اور کافور کا اس لیے حکم دیا گیا کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ جس چیز میں اسے استعمال کیا جاتا ہے وہ جلدی تبدیل نہیں ہوتی۔ اور دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی موذی جانور قریب نہ آئے۔ اور حدیث میں یہ لفظ ہے ابدأنا بمیامنها ومواضع الوضوء منها، شروع کرنا ہے وضو کی جگہوں پہ اور دائیں جانب سے، پہلے دائیں جانب سے اور اعضائے وضو کو غسل سے شروع کیا جائے گا، اور یہ بخاری کے لفظ ہے۔ شہداء جو ہیں انہیں جو ہے غسل نہیں دیا جائے گا۔ آپ نے احد کے شہداء تھے ان کے بارے میں وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، تو شہد کے شہداء کو جو ہے غسل نہیں دیا گیا، ان کے خون میں انہیں دفن کیا گیا، کیونکہ قیامت کے روز ان کے زخموں سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ اور یہ جمہور کا مسلک ہے، امام شافعی، مالک جو ہے شہید کو کسی حال میں غسل نہیں دیا جائے گا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے۔ جن پر شہید کا لفظ بولا گیا انہیں غسل دینا، یعنی طاعون کی بیماری، غرق ہونے والا، جل جانے والا، ان کو شہید کہا گیا، لیکن ان کو جو ہے کفن بھی پہنایا جائے گا اور انہیں غسل بھی دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا، کیونکہ اختلاف جب ہوا ان پر نیند ڈال دی گئی اور حکم ہوا کہ آپ کو کپڑوں کے اندر جو ہے کپڑوں سمیت غسل دے دیا جائے۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔